کیا عورت کا چمکدار لباس پہننا بھی مرد کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتا ہے جبکہ چہرے کا پردہ کیا اس کا گناہ ہوگا؟ عورت کو چاہیے مکمل عبایا پہن کے نکلے، چمکدار لباس تو اٹریکشن کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ ویلنٹائن والے دن دیکھو نا چمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ اس لیے تو تاکہ فتنے کے لیے۔ وکیل کا دلہن سے اجازت لینے کا سنت طریقہ۔ وکیل جو دلہن سے اجازت لے گا نا، لڑکی کا ابا ہوگا جو اجازت لے گا۔ آج کل بہنوئی جا رہا ہے، سالہ تو نہیں ہوتا، بہنوئی ہے، اس طرح کے نامحرم رشتے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط اور حیا کے خلاف ہے۔ بلکہ لڑکی کے ابا کو پتہ ہے میری بیٹی راضی ہے تو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آ کے نکاح پڑھا دے، بیٹی کو اطلاع ملے گی نکاح ہو گیا، وہ چپ رہے گی، بس ہو گیا نکاح۔ سمجھتے ہو؟ ابا خود بخود وکیل ہے دلہن کا، ابا نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو بھائی، ان کو چاہیے کہ اجازت لیں۔ ختنہ پیدائش کے کتنے دن یا مہینے بعد کرنا ہوتا ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے۔ چپل پہن کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی۔ قرآن میں وقف لازم پر نہ رکنے سے کیا گناہ ہوگا؟ نہیں۔ جمعہ اور عید کے دن غسل کرنا خواتین کے لیے بھی سنت ہے؟ جی ہاں۔ چپل پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں پہلے سیدھے پاؤں میں پہنا، پھر الٹے ہاتھ میں، یہی طریقہ ہے۔ گھڑی کون سے ہاتھ میں پہننا سنت ہے؟ ہر چیز دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیکن دائیں ہاتھ میں گھڑی اس لیے نہیں پہنی جاتی کہ دائیں ہاتھ سے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، حرکت بہت ہوتی ہے، تو پھر گھڑی اس میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے عام طور پہ لوگ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ اور باقی حیا کے خلاف ایک دو مسئلہ ہے، وہ کھلے عام نہ پوچھا کرو۔ میرے دادا کی موجودگی میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا، پھر میرے دادا نے یہ وصیت کی کہ میرے پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا میرے بیٹوں کا حصہ ہے، تو اب میرے 3 چچا ہیں، وہ مجھے حصہ کم دے رہے ہیں، مطلب خود 10-10 لاکھ دے رہے ہیں، مجھے 5 لاکھ دے رہے ہیں۔ دادا نے وصیت کی تھی پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا بیٹوں کو، تو بیٹوں کا حصہ نکالا جائے گا۔ اگر پوتے کا حصہ 1/3 تک آ رہا ہے ابا کی وصیت کے مطابق تو 1/3 تو دیا جائے گا، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو؟ 1/3 سے زیادہ وصیت اگر دادا کی وجہ سے آ رہی ہے تو 1/3 سے اوپر کالعدم ہوگی وصیت۔ مفتی صاحب، اگر کسی دیوبندی یا اہل حدیث لڑکے کی شادی کسی بریلوی لڑکی سے ہو گئی اور شادی کے کچھ مہینوں بعد باتوں میں لڑکی نے اپنے 2 عقائد کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اور حاضر ناظر ہونے کے نہ ہونے کے بارے میں، مگر قرآن حدیث سے دلائل دے کر سمجھانے پر لڑکی نے اپنے دونوں عقیدے درست کر لیے۔ دیکھو دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی عقیدہ یہ رکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہر چیز کا علم آپ کے پاس تھا، تو وہ کافر ہے، ظاہر ہے۔ یہ تو اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر کر دیا، اس کو تو بریلوی بھی میرا خیال ہے کافر کہیں گے جو ان کے سمجھدار علماء ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں نبی کو ہر چیز کا علم تھا۔ تو اگر کسی دلہن کے ایسے عقیدے تھے، 6 مہینے بعد پتہ چلا، تو وہ توبہ بھی کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوایا جائے اس کا۔ اگر شادی کے بعد شوہر کو پتہ چلا کہ بیوی کو غسل کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اور پچھلی ساری نمازیں اس نے اسی طرح پڑھی ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ تو یہ شوہر کو نہیں، بیوی کو چاہیے کہ وہ پوچھے نا کہ میں نے ساری نمازیں بغیر غسل کے پڑھی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ فرض نمازیں لوٹائی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، غسل کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ ہو گیا؟ چلو اللہ تعالیٰ